بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بشارت راجہ شہر اقتدار سے ایک اور وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. میرے ساتھ عیسیٰ نقوی صاحب موجود ہیں. امریکہ میں انتخابات ہو چکے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ جیت چکے ہیں, ہیرس انہیں مبارکباد کا فون کر کے مبارکباد بھی دے چکی ہے. لیکن اسلام آباد کے اندر کچھ عجیب سی کیفیت ہے. مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے لوگ عجب مخمصے میں پڑے ہوئے ہیں. کچھ پرانے ٹویٹ ماضی میں جو کیے گئے تھے ٹرمپ کے حوالے سے وہ انہیں ڈیلیٹ بھی کر رہے ہیں, اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے کچھ معاملات پر کوئی اثر نہیں ہوگا, کوئی کچھ نہیں ہوگا, جیسے حالات ہیں ویسے ہی رہیں گے. ان حوالوں سے جاننے کے لیے جانیں گے ہم جناب عیسیٰ نقوی صاحب سے کہ کیا واقعی کچھ اس خطے پر کچھ ٹرمپ کے آنے سے کچھ اثرات پڑیں گے جو ٹویٹ ڈیلیٹ کیے گئے. اگر اثرات نہیں پڑیں گے تو وہ ٹویٹ کیوں ڈیلیٹ کیے گئے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بشارت راج صاحب, خطرے کی گھنٹی تو بج گئی ہے. صرف پاکستان کے لیے نہیں, پاکستان میں حکومت کے لیے نہیں, اکراس دا ورلڈ بہت سارے ممالک ہیں جن کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا جن کو سوٹ نہیں کرتا, اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے. اگر ڈیموکریٹک پارٹی ہی رہتی, ریپبلکن پارٹی کا امیدوار کوئی اور ہوتا, نکی ہیلی ہوتی فار دیٹ میٹر, تو پھر بھی پاکستان کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. کملا ہیرس جیت جاتی, جو بائیڈن انکیپیسیٹیٹ ہو کے ایک طریقے سے ذہنی طور کے اوپر ایک معذور شخص ثابت ہو کے دوڑ سے باہر نہ ہوتے, تو بھی پاکستان کو کہ کملا ہیرس جیت گئی ہیں, بائیڈن جیت گئے ہیں, ڈیموکریٹک پارٹی جیت گئی ہے, ریپبلکن پارٹی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ کوئی جیت گیا, یہ سارے سینیریو سوٹ کرتے تھے کرنٹ رجیم کو, کرنٹ آپ کی جو اس وقت نظام ہے اس کو. ڈونلڈ ٹرمپ ان کو سوٹ نہیں کرتے, اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس میں اس کی وجوہات کیا ہیں. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آنے کے بعد پہلا جو فیصلہ لینے کا اندیہ دیا ہے وہی پاکستان کے اوپر اثر انداز ہو جائے گا. پاکستان کے حوالے سے بہت ہی اس کے کانسیکوینشل قسم کا معاملہ ہے. اس میں بریفلی پہلے بات کر چکا ہوں عادل سرفراز صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو میں. اس ویڈیو میں لہٰذا ہم وہ بعد میں بات کریں گے. جو ایلون مسک فیکٹر ہے نا, وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. لیکن آغاز میں دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ ایک انکنونشنل سیاستدان ہے, یہ تو سب کہتے ہیں نا, غیر روایتی شخص ہے, مختلف طریقے سے دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات بناتا ہے, دنیا بھر کے لیڈرز کے ساتھ. اور یہ فیکٹ بھی سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر وہ کسی شخص کو جانتا ہے بائی نیم بائی فیس, اور جس کے حوالے سے اس کے ذہن میں ایک یادداشت موجود ہے, وہ عمران خان ہی ہے. وہ شہباز شریف صاحب کو نہیں جانتا, وہ مریم نواز کو نہیں جانتا, وہ نہیں جانتا میاں محمد نواز شریف کو, سوائے اس میموری کے کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کا جس کے ساتھ جو میں نے ایک طریقے کی آف دا ریکارڈ گفتگو کی تھی, جو ظاہر ہے کہ سفارتی آداب کے مطابق اس کا ایک جوائنٹ ایک کمیونیکے یا پریس ریلیز نکلنی چاہیے تھی. انہوں نے اس کو اپنے مفاد کے استعمال کے لیے مفاد کے لیے اس کو استعمال کر لیا تھا. اس کے علاوہ ان کی یادداشت میں کچھ. لیکن شاہ صاحب جو وائٹ, جب عمران خان بینگ اے پرائم منسٹر امریکہ گئے تھے تو وائٹ ہاؤس ایک تو جہاں صدر بیٹھتا ہے نا, اس کے ساتھ اس کی رہائش گاہ بھی ہے. میں نے سنا ہے کہ عمران خان کو وہاں پر بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا, تو ان کے گھر لے کر گئے تھے. وہ پورا ان کو ٹور بھی دیا تھا, تصاویر بھی ہوئی تھیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ نے عمران خان کے ساتھ تصاویر اتاری تھیں, اور وہ پورا ایک جو سیٹنگ تھی اس کی, اس کا ایک فلیئر ہی مختلف تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ابھی کچھ ملاقاتوں کے تذکرے شروع ہو گئے جی. اچھا, ملاقاتیں جو کہی جا رہی ہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, نہیں 3. میری اطلاع یہ ہے کہ 3 سے زائد ملاقاتیں, کم از کم 4 ہیں. کم از کم 4 ملاقاتیں گزشتہ 2 ماہ کا اگر آپ سرکل کر لیں 60 دن کو. اور اس وقت جس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے موجودہ حکومت کو, بجائے اس کے کہ اب یہ ٹرمپ کے اوپر جس طریقے سے اٹیک اس نے کیا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا, وہ کرنے کے بجائے ان کو اس وقت اپنی لابنگ کرنے کی ضرورت ہے. موجودہ حکومت کے لیے صورتحال, امریکن ایڈمنسٹریشن جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وینٹیلیٹر ہیں, جس کو یہ کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, تو اس ملک کے ساتھ ان کو دوبارہ سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم نے کیسے ان کو اپروچ کرنا ہے. جو پاکستان میں صورتحال چل رہی ہے, جو پاکستان کا 2024 کا الیکشن ہے, اس میں جو ہوا, پوسٹ الیکشن سینیریو میں جو سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں, ان کے حوالے سے نئی ایڈمنسٹریشن اوفینڈ ہو کے کوئی ریاکشن نہ دے, اس کو کیسے روکنا ہے, اس کے لیے ہے ایک قریبی سرکل.
دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 4 لوگ تو میں آپ کو نام کے ساتھ بتا سکتا ہوں جنہوں نے ملاقات طے کی ہیں وہاں. نہیں، جن کا ایکسس جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے انر سرکل تک ہے، فیملی تک ایکسس، فیملی تک ہے، اور ان کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، اور وہ افیکٹو ہو سکتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. اگر آپ نے کوئی بڑی چیز پل آف کرنی ہے، آپ نے کوئی بڑی اچیومنٹ کرنی ہے، کوئی ڈپلومیٹک کو کرنا ہے، تو اس کے لیے یہی 4 لوگ ہیں. اور یہاں پر نون لیگ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے. زلفی بخاری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جیتنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے مبارکباد کا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے اور عمران خان صاحب کے بہاف پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ جمہوریت کی جیت ہوئی ہے، اور دوستی فلانا فلانا اس قسم کی بات کے جناب تعلقات بہتر ہوں گے پاکستان اور امریکہ کے، مڈل ایسٹ کے حوالے سے انہوں نے کچھ خواہشات کا اظہار کیا ہے. اور پھر انہوں نے ایک تصویر لگائی ہے، اس تصویر میں ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ایک جگہ زلفی بخاری اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ہینڈ شیک کر رہے ہیں. اب اس کا بیک گراؤنڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں نا، اور جن لوگوں کی براہ راست رسائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے انر سرکل اور فیملی تک، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، یعنی کہ اگر ایک تو ڈائریکٹ ان کی فیملی ہے، ان کے ساتھ ان کے داماد ہیں جیرڈ کشنر، پھر ایرک ٹرمپ اور ان کی وائف لارا جو کو چیئر بھی ہیں ریپبلکن پارٹی کی. ان کے ساتھ جن لوگوں کے ایکسس ہیں نا، وہ بڑے میٹر کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب فرسٹ فیز تھا، جو فرسٹ پریزیڈنشیل ٹینیور تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو ایون مڈل ایسٹ کے جتنے بھی معاملات ہیں محمد بن سلمان کے ساتھ، گلف سٹیٹس کے ساتھ، وہ سارے جیرڈ کشنر کے حوالے ہوئے تھے، ان کے تھرو ہوئے تھے. ان کی محمد بن سلمان کے ساتھ دوستی تھی. اب جیرڈ کشنر جو ہے وہ زلفی بخاری، یہ سب کو معلوم ہے، اٹس این اوپن سیکرٹ کہ زلفی بخاری کا ایکسس انٹو ٹرمپ فیملی اور انر سرکل اس کے داماد کے، جیرڈ کشنر جو کہ داماد ہے ٹرمپ کے، ڈونلڈ ٹرمپ کے. پھر لارا ٹرمپ کے حوالے سے، بلکہ لارا ٹرمپ پر آنے سے پہلے جب نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں رہے اور ان کی جگہ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بن گئے، تو ایک تبدیلی آئی تھی. امریکہ میں ہمارے سفیر جو ہے وہ تبدیل کر دیے گئے تھے، اور وہاں پر علی جہانگیر صدیقی کو سفیر لگایا جی گیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اب علی جہانگیر صدیقی کا کوئی ڈپلومیٹک بیک گراؤنڈ نہیں، علی جہانگیر صدیقی کوئی ریفائنڈ ایسا کوئی ان کا کریئر نہیں ہے بزنس مین فیملی کہ ان کو جناب جہانگیر صدیقی صاحب، ہاں جی جیو جنگ گروپ کے ساتھ ان کے آپ کو پتہ ہے کہ کیا مراسم ہے، ایک بینک بھی ہے جے ایس بینک بالکل کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جی. تو علی جہانگیر صدیقی کو ہم نے اپنا ایمبیسڈر بنا دیا جب امریکہ کے اندر، ہاں امریکہ میں اپنا سفیر بنا دیا. اس وقت آپ کو یاد ہے کہ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے. جب عمران خان آئے تو انہوں نے جہانگیر صدیقی کو نہیں ہٹایا. جو علی جہانگیر صدیقی ہیں ان کے بارے میں آغاز میں تو یہ سب کو معلوم تھا کہ جو فرسٹ ایڈمنسٹریشن میں نائب صدر تھے مائک پینس، جی ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی دوستی تھی، ان کی دوستی تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، ملاقات تھی، پارٹی سرکل ایک تھا. اور اسی سرکل کے ذریعے ان کی جیرڈ کشنر کے ساتھ بھی الیک سلیک ہو گئی تھی، جو بعد میں اچھے ٹرمز میں تبدیل ہو گئی تھی. یہ تھی وہ کوالیفیکیشن جس کی بنیاد پہ آپ نے ان کو وہاں پر سفیر رکھا. سفیر کا یہی کام ہے نا، 2 ایڈمنسٹریشنز کے درمیان، 2 ریاستوں کے درمیان اپنے تعلقات جو ہے وہ 2 ممالک کے بہتر رکھے. تو اس وقت کے حساب سے ایک زبردست قسم کی چوائس تھی. اب 2 لوگ ہو گئے، میں نے آپ کو گنوا دیے جن کا تعلق ہے. پھر ایک ہے عاطف خان صاحب. عاطف خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے ایڈوائزر ہیں انٹرنیشنل افیئرس پہ، اور ان کی ملاقات لارا ٹرمپ کے ساتھ، جو کہ کیمپین کو بھی دیکھ رہی تھی، انچارج تھی وہ پوری کیمپین کو بھی دیکھ رہی تھی، اور وہ کو چیئر بھی ہیں ریپبلکن پارٹی کی، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. یہ بہو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، جی بہو ہیں، ایرک ٹرمپ کی وائف. تو ان سے ابھی آپ کے سامنے میری ٹیلی فون پہ بات بالکل ہوئی ایسے عاطف خان سے، اور انہوں نے اس ملاقات کے متعلق کیا بتایا کہ عمران خان کا معاملہ انہوں نے ٹیک اپ کیا، اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے یقین دلایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جس وقت آئیں گے ان کی پرائورٹی لسٹ میں وہ معاملہ ہوگا. پھر اس کے بعد ہے چوتھا بندہ جن کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، سجاد برقی صاحب. یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو سجاد برقی صاحب کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن وہ
انر سرکل میں بہت قریب ہے ان کی. بہت بہت قریب ہیں. اس کے علاوہ پھر وہ جو پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں ان کی بھی ایک ایسوسیشن ہے, اس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا کلوز سرکل تک رسائی ہے. ان کے ملینز آف ڈالرز میں ڈونیشن بھی ہیں کیمپین کے لیے, اور ادھر ان کے تعلقات. اب اس میں سب سے جسے کہتے ہیں کہ اس کی بات, پریشانی کی بات اگر کوئی ہو سکتی ہے, وہ سوائے علی جہانگیر صدیقی کے جن تینوں صاحبان کے میں نے نام لیے ہیں, یہ تینوں دے آر برانڈڈ ایز پیورلی پی ٹی آئی, اور یہ وہ ہیں جن کا ڈائریکٹ براہ راست ایکسس ہے ٹرمپ فیملی کے ساتھ. تو ٹرمپ فیملی کے ساتھ جن کا ایکسس ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, تو وہ دائیں بائیں سے کر کے کوئی بھی بات کہتے ہیں کرتے ہیں تو اس کا اثر تو لامحالہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو موجودہ حکومت کو فی الحال فوری طور کے اوپر اگر کسی چیز کے کرنے کی ضرورت ہے, ایک تو یہ کہ کیا نون لیگ کے پاس کوئی ایسے بندے ہیں جو اس طرح کے بندے نکال لیں گے. علی جہانگیر صدیقی ہے نا, علی جہانگیر صدیقی ہیں, وہ ابھی بھی امبیسڈر ایٹ لارج ہے. میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے, لاسٹ وقت تک جو ہے وہ امبیسڈر ایٹ لارج تھے پاکستان کے, اور ابھی بھی ہیں میرا خیال ہے. تو ان کو مسئلہ کوئی نہیں ہوگا اگر وہ ان کے تھرو ان کو شروع کر دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ اب سوچیں کہ عمران خان جو ہے وہ امریکہ کے خلاف بیانات دے کے پاپولر ہو گیا تھا تو ہم بھی عمران خان کی طرح مولانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم بھی کہیں گے کہ پاپولر ہو جائیں گے, اب تو ہم بھی پاپولر ہو جائیں گے. یہ اس طریقے سے نہیں ہوتے معاملات, اس کے لیے اور بھی بہت لوازمات چاہیے ہوتے ہیں. ان کا تو تاثر یہی ہے کہ یہ بائیڈن جو ہے ایڈمنسٹریشن کی چھتر چھایا میں, یہ عجیب نہیں, یہ شاہ صاحب عجب مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو خواجہ آصف کا جو کل انہوں نے بیان دیا میں بتاتا ہوں. وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, عمران خان کی طرح جرت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو کہیں. کل خواجہ اشرف نے کہا جی کہ عمران خان نے تو امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہوا ہے, وہ کیسے عمران خان کی مدد کرے گا. مطلب یہ لوگ عجب مخمصے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اب انہیں سوجھ نہیں رہی کہ وہ کیا بات کریں, کون سی بات کریں. وہ ماضی کو خود کا کہا ہوا جھٹلا رہے ہیں. اب دیکھیں اس حوالے سے نا جو معاملہ ہے ملاقاتوں کا, ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیم کے ساتھ ان کے انر سرکل میں کہیں کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں. رؤوف حسن صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے. رؤوف حسن نے کہا ہے کہ امریکہ میں ہمارے لوگوں کی ٹرمپ کی ٹیم سے 2 یا 3 میٹنگز ہوئی ہیں جہاں انہیں یہ ضمانت ملی ہے کہ ہم عمران خان سے متعلق معاملے کو ترجیح دیں گے. پھر انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہم نے امید نہیں لگائی کہ ٹرمپ کے جیتنے سے بانی پی ٹی آئی آزاد ہو جائیں گے, نہ کوئی امید لگائی تھی اور نہ ٹرمپ کی جیت پر کوئی امید لگا کر بیٹھے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے عدلیہ, پارلیمان اور پرامن احتجاج کا سہارا لیا ہے. ہم انہی پلیٹ فارم کا استعمال کیا ہے. کبھی کسی لیڈر نے میٹنگز میں نہیں کہا ٹرمپ آئے گا اور عمران خان کو آزاد کرائے گا. یہ پروپیگنڈے کے طور پہ پیش کیا جاتا رہا ہے. امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی. امریکہ میں بھی ان لوگوں کو پذیرائی ملی. میرا خیال ہے ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ ان کی 2 یا 3 میٹنگز ہوئی ہیں جہاں یہ ضمانت ملی ہے ہم اس معاملے کو ترجیح دیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے کیا نہیں ہم نہیں جانتے, نہ ہی ان سے براہ راست رابطہ ہے اور نہ ہی ٹرمپ کی جیت سے کوئی امید لگا کر بیٹھے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ان میٹنگز میں باقاعدہ عمران خان کے حوالے سے, پاکستان کے فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے باقاعدہ ان کو بریف کیا گیا, ان کو بتایا گیا ہے کہ اس صورتحال سے گزر رہے ہیں, اور پاکستانی امریکن ووٹرز نے کس بڑی تعداد میں جو ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹک پارٹی کو, یہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, سال 2016 تک جو میجورٹی ہے اوورسیز پاکستانی جو امریکہ میں رہتے ہیں, جو امریکن پاکستانیز ہیں, ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی ڈیموکریٹک پارٹی کی ووٹر رہی ہے. وہ کبھی بھی میجورٹی جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ نہیں رہی, کیونکہ ریپبلکن پارٹی اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کا تو امیگریشن کے حوالے سے, امیگرینٹس کے حوالے سے ایک ڈفرینٹ قسم کا موقف رہا ہے. ان کا مسلمانوں کے حوالے سے, شخصی آزادیوں کے حوالے سے ماضی میں ان کا موقف مختلف رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے یہ ساری ویو چینج کی ہے. لیکن شاہ صاحب یہ جو جب وہ انتخابی مہم کر رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ, اور مسلم کنٹریز میں بالخصوص ان علاقوں میں جب وہ گیا جہاں پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے, ریاستوں میں, تو سننے میں یہ آیا جی کہ وہاں پر وہ عمران خان کی پکچرز کے ساتھ اپنی کمپین کرتا رہا. ان کے لوگوں نے کیا ہے, ان کے لوگوں نے کیا ہے. اور پھر جو وہاں پر اوورسیز کمیونٹی وہاں پر موجود ہے, وہاں پر پاکستانی امریکنز موجود ہیں, انہوں نے باقاعدہ کمپین کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, بیکاز دے نو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ہاؤس ریزولوشن 901 پاس ہوئی, امریکن ایڈمنسٹریشن نے کچھ نہیں کیا,
خطوط لکھے گئے کانگریس مین کی طرف سے، سینیٹرز کی طرف سے، ہیئرنگ ہوئی، بریفنگ ہوئی، سوالات ہوئے، سب کچھ ہوا، انہوں نے پریکٹیکلی اس پر کچھ نہیں کیا. اب ایک لمبی ہسٹری ہے، اس طویل اس میں ماضی میں جانے کے بجائے لیٹس جسٹ اسٹک ٹو دا فیکٹ کہ یہاں پر موجودہ حکومت جس طریقے سے بیہیو کر رہی ہے ود لمیٹڈ ایکسیس ٹو دا انر سرکل. ابھی ٹرانزیشن ٹیم کا وقت ہے، ابھی ظاہر ہے کہ مشکل ہوگا. سب سے پہلے تو ایک فون کال پل آف کرنا، وہ ہمارے سفارت خانہ کتنی جلدی کروا پائے گا، اس کے آپٹکس کیا ہوں گے. باقی شہباز شریف آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس طریقے سے لفظ استعمال کرتے ہوئے غلط ہے، لٹ جاتے ہیں بالکل ہی، یعنی کہ وہ صحیح ہے، تو وہ گھیرو تو کر سکتے ہیں، رام تو کر سکتے ہیں، لیکن پھر ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہی از ویری ایکٹیو اور ڈیجیٹلی سوشل میڈیا پہ. تو وہ جو ماضی کے بیانات ہیں ان سے کیسے پیچھا چھڑائیں گے، اور اب جو سلسلہ چل رہا ہے اس سے کیسے پیچھا چھڑائیں گے. ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بنتے ہی صدر فلوریڈا میں جو خطاب کیا، اس خطاب میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایلون مسک جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کا نیا سٹار ہے، نیا سٹار ہے، اور ایلون ہوا سٹار نیا چیز. ہاں، تو ایلون مسک وہ شخص ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت میں بڑا کردار ادا کیا ہے. کروڑ ڈالرز اس نے کیمپین کو جو ہے وہ اس نے عطیہ کی ہیں، اس میں ڈونیشنز کی ہیں، فنڈز دی ہیں. اس نے اپنا پلیٹ فارم ٹویٹر اس کا بھرپور استعمال کیا ان فیور آف ٹرمپ. بالکل ایسے ٹرمپ کو اس نے ہوسٹ کیا ہے آن لائن اس پر ٹویٹر پہ، کے اوپر، ایکس کے اوپر. پھر اس نے جو سوئنگ سٹیٹس ہیں وہاں پر بڑی کیمپین میں اس نے حصہ لیا ہے، جلسوں میں پیسے لوگوں کو کچھ دیتا رہا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس شخص کو اپنی کابینہ میں لینے کا اندیا دیا. ابھی ایگزیکٹلی تو ظاہر ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن اگر آپ یہ ایکس اسی کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں بند ہے، جی اسی کی بات کر رہے ہیں. جب آپ اس شخص کو کابینہ میں دیکھیں گے تو لا محالہ آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا کی 5ویں بڑی آبادی کا ملک ہے، پوٹینشیل یوزرز کے اعتبار سے ایک بہت بڑا ملک ہے، وہاں پر اس بندے کی جو امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ میں بیٹھا ہوگا ممکنہ طور پہ، اس کی ایپ نہیں چل رہی ہوگی، تو وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے تنگ تو کر سکتا ہے نا موجودہ حکومت کو. اس چیز کے لیے ان کو پیش بندی کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، ان کو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے 3 میٹر کے ریڈیس میں کوئی پاکستانی صحافی یا شخص وہاں پر پہنچ کے نئی اس ایڈمنسٹریشن کے اور اس کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے سوال نہ کر دے. کیونکہ the moment that question is put، وہاں پہ پھر چیزیں جو ہیں اگرچہ کیونکہ پرائرٹیز کی لسٹ میں پاکستان تو بہت نیچے جا کے آئے گا. ایسا ہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بہت کچھ ہے، اس نے اپنے بدلے لینے ہیں، اس نے اعلان کر رکھا ہے نا کئی چیزوں کے معاملات کو، کس کس نے کیا تھا، اس نے اپنی جیب میں بٹے رکھے ہوئے ہیں. یہ جو اس کو لگے تھے پتھر اس نے جیب میں رکھے ہوئے ہیں، اس نے واپس لوٹانے ہیں. بہت سارے لوگوں سے استعفے، بہت سارے لوگوں سے لڑ کر آیا ہے، بہت سارے لوگوں کو اس نے جیل بھجوانا ہے جس کا اس نے کہا ہے. بہت سارے ممالک، زیلنسکی کے حوالے سے، یوکرین کے حوالے سے پالیسی تبدیل ہوگی، برازیل کے حوالے سے ہوگی، مڈل ایسٹ کے وہ تو مین اسٹریم میڈیا سے لڑ کر بھی شاہ صاحب آیا، ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے ہوگی. پاکستان بہت بعد میں آئے گا، لیکن جس دن یہ جو ایکسیس ہے جن لوگوں کا ان ٹو دا ٹرمپس فیملی، وہ اپنا کام اور اثر دکھا گئے، جس دن میڈیا میں ان کے ارد گرد یہ سوالات ان سے بار بار کیے جانے لگے، جس دن اب ہاؤس ریزولوشن کوئی آ گئی، اب کوئی بائی پارٹیزن یا سنگل پارٹی لیٹر درجنوں سینیٹرز نے یا درجنوں کانگریس مین نے لکھ دیا، تو اس کا امپیکٹ ماضی سے مختلف ہوگا. بہت شکریہ شاہ صاحب. ناظرین، آپ نے شاہ صاحب کا سیر حاصل تبصرہ سنا، سیر حاصل گفتگو سنی. شاہ صاحب نے جو انر سرکل کے حوالے سے گفتگو کی، ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو شاہ صاحب کی گفتگو ہو رہی تھی امریکہ میں عاطف خان صاحب سے، اور بڑی اندر کی خبریں شاہ صاحب نکال کر لائے ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے. مجھے اور شاہ صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.